اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر سورہ الکہف آیت نمبر 9، 10، 11، 12۔ 4 آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 9۔ Do you think that the people of Al-Kahf and Ar-Raqim were a wonder among our signs؟ تو اللہ یہاں پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ جو اصحاب الکہف ہے اور الرقیم جو ہے تو وہ ہماری نشانیوں کے اندر ایک بہت ہی عجوبہ ہے؟ یعنی اللہ کی نشانیوں کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں عجوبہ نہیں ہیں، اللہ کے تو پاس اور بھی بڑے بڑے عجائب ہیں۔ تو آیت نمبر 10۔ When the young men fled for refuge to Al-Kahf, they said کہ وہ جو ینگ جو تھے، مطلب ساتھ وہ جو بندے تھے، وہ لوگ جب پناہ لیے انہوں نے غار کے اندر، ایک گفا کے اندر، الکہف کے اندر، تو انہوں نے اس وقت کہا ربنا آتنا، تو یہ دعا جو ہے جو ہم کو سب کو پڑھنی چاہیے، یہ Our Lord bestow on us mercy from yourself، کہ اے ہمارے رب اپنے پاس سے، اپنے خاص خزانے میں سے ہم پہ رحم فرما، تیرے پاس سے ہو، and facilitate for us our affair in the right way، اور ہمارے جو معاملات ہے، جو بھی ہمارا افیئر ہے، اس کو اے اللہ پاک مطلب خیر کے ساتھ اس کو مطلب صحیح راستے پر، یعنی سیدھے راستے پر اس کو انجام دلا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ، تو یہ سوری میں عربی پڑھ رہی ہوں۔ تو آیت نمبر 11۔ Therefore we covered up their hearing in Al-Kahf for a number of years، تو ہم نے ڈھانک دیے ان کے کانوں کو، یعنی ضرب لگانا جو ہوتا ہے وہ ایسا کچھ سمجھو، تم نے یوں کیا تو بھی ضرب لگانا ہے، اور تم نے کوئی چیز کو پھینکا سامنے ڈالا تو بھی، اور ایسے جیسے کہ تم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کان پہ تو بھی، تو وہ ضرب ہے۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے تو پھر ہم نے ان کے کانوں کے اوپر مطلب ہم نے ڈھانک دیا، یعنی کور کر دیا، جو وہ کیو کے اندر یعنی غار کے اندر وہ لوگ جو تھے، تو اللہ نے بتایا ان کے کانوں پہ فار اے نمبر آف ایئرس، یعنی کافی سالوں کے لیے، پر کتنے سالوں کے لیے وہ یہاں نہیں بولا گیا ہے، اس کو آگے بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 12۔ Then we raised them up، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، جگایا، that we might test which of the two parties was best at calculating the time period they tarried، تاکہ ہم یہ جانچیں، ہم یہ مطلب ان کا یعنی کہ جیسے کہ تاکہ ان کو اس چیز کا علم ہو، انہیں کہ دیکھیں ہم یہ دونوں گروہ میں سے کون ہے جو مطلب صحیح حساب کرے گا کہ وہ لوگ کتنا وقت رہے غار میں۔ یہ 2 گروہ، تو وہ 2 گروہ بھی کون ہے آگے ہم کو مطلب بتایا جائے گا۔ دا اسٹوری آف دا پیپل آف الکہف، اصحاب الکہف کے لوگوں کا قصہ۔ Here Allah tells us about the story of the people of Al-Kahf in brief and general terms. Then he explains it in more detail. تو یہاں پر اللہ جو ہے ہمیں شارٹ میں ایک جنرل طریقے پہ ہم کو اصحاب الکہف کے جو لوگ ہیں ان کا قصہ ہم کو اللہ بتا رہا ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں، بہت تفصیل میں آگے بتائے گا۔ He says، اللہ کہتا ہے ام حسبت، do you think، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا آپ یہ ایسا سوچتے ہو، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، that the people of Al-Kahf and Ar-Raqim were a wonder among our signs، کیا آپ ایسا سوچتے ہو کہ مطلب جو اصحاب الکہف جو ہے وہ اور الرقیم جو ہے یہ ہماری نشانیوں میں سے بہت بڑی عجائب ہے۔ meaning their case was not something amazing compared to our power and ability۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کا جو مطلب کیس ان کا جو ہے وہ اتنا بڑا عجوبہ نہیں ہے جیسا کہ ہماری قوت ہے اور ہماری جو قابلیت ہے
اس کے اوپر یہ بات کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اصحاب الکہف کا جو قصہ ہے وہ کوئی بہت بڑا عجوبہ نہیں ہے ہمارے پاور اور ہماری قابلیت کے سامنے. فار دا کریشن آف دا ہیونز اینڈ ارتھ، اس لیے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق یہ ہے بہت بڑی. دا آلٹرنیشن آف نائٹ اینڈ ڈے، رات اور دن کا پلٹ پلٹ کے آنا. رات گئی دن آیا، دن گیا رات آئی. تو یہ بہت بڑے بڑے یہ ہے مطلب جس کے اندر یعنی یہاں اللہ کا پاور، یعنی جو اللہ کا پاور یہاں دکھائی دیتا ہے. اینڈ دا سبجوگیشن آف دا سن، مون اینڈ ہیونلی باڈیز، اور سورج اور چاند اور ستارے اور دوسرے اور بھی کرے جو ہے ان سب کا چلنا، ان سب کا اپنے اپنے کاموں پہ لگنا جو ہے وہ بہت بڑے. اینڈ ادر مائٹی سائنس انڈیکیٹ دا گریٹ پاور آف اللہ، اور بھی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہے اللہ کا بہت بڑا پاور، اللہ کا بہت بڑی قوت. اینڈ شو دیٹ ہی از ایبل ٹو ڈو واٹ ایور ہی ولز، اور ہم کو یہ چیز بتاتی ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے اس کی مرضی ہو وہ کرے. He is not incapable of doing more amazing things than the story of the people of the cave. اور وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اصحاب الکہف والی جو بات ہے ان کو لے کر جیسے ان سے بھی بہت زیادہ امیزنگ، بہت زیادہ اچھی، یعنی کہ مطلب جس میں عجوبہ ہو، تو وہ چیز بھی وہ کرنے کے مطلب لائق ہے، کیپیبل ہے. وہ انکیپیبل نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، ارے اللہ وہ نہیں کر، ایسا نہیں ہے. Similarly, Ibn Jurayj reported Mujahid saying about Am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba. یہ سیم آیت. تو یہاں پر انہوں نے کہا ابن جریج reported Mujahid saying کہ do you think کہ آپ یہ سوچتے ہو that the people of al-kahf and al-raqim were a wonder among our signs، ہماری نشانیوں کے اندر یہ بہت بڑے عجوبے ہیں، یعنی اصحاب الکہف اور الرقیم. Among our signs are things that are more amazing than this. تو اللہ کہتا ہے ہماری نشانیوں کے اندر اس سے بھی بہت بڑھ کر عجوبے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. Al-Awfi reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said کہ ان کا کہنا ہے ابن عباس کا کہ اسی سیم آیت کو لے کر کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ الکہف اور الرقیم جو ہے وہ بہت بڑے مطلب عجائب میں سے ہے ہماری نشانیوں میں. تو انہوں نے ابن عباس نے اس کے بارے میں کہا واٹ آئی ہیو گیون ٹو یو آف نالج، میں نے جو علم تمہیں عطا کیا ہے، دا سنہ یعنی سنت، اینڈ دا بک یعنی کہ قرآن، از فار بیٹر دین دا اسٹوری آف دا پیپل آف الکہف اینڈ الرقیم. تو جو سنت یعنی جو علم ہم نے دیا ہے سنت کا اور قرآن کا، وہ الکہف کے جو اصحاب الکہف کی جو قصہ ہے اور الرقیم کا اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے. تم اس قصے کو، اسٹوری کو زیادہ سمجھتے ہو بہت بڑی. محمد بن اشاق said it means یعنی اس آیت کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ I have not shown my creatures a proof more amazing than the story of the people of al-Kahf and al-Raqim. تو میں نے تو اپنی مخلوق کو وہ بہت ہی مطلب بڑے بڑے جو امیزنگ یعنی جو پروف ہے یعنی کہ جس کا ثبوت ہے اور بہت ہی وہ مطلب عجائب ہے، وہ بہت بڑے بڑے الکہف کے جو لوگ ہیں یعنی اصحاب الکہف اور الرقیم سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے. الکہف refers to a cave in a mountain، یعنی الکہف یعنی کہ ایک گفا، ایک کیو، ایک غار. تو الکہف کیا ہے؟ وہ ایک پہاڑ کے اندر ایک گفا ہے، غار ہے، which is where the young men sought refuge.
تو وہ جو جوان لڑکے تھے انہوں نے وہیں پر پناہ طلب کی، یعنی وہیں پر انہوں نے پناہ لی، یعنی وہاں چھپ گئے نا وہ. ود ریگارڈ ٹو دا ورڈ الرقیم، اور الرقیم جو ورڈ ہے اس کے لیے سب کا سوچنا الگ الگ ہے. کہ الوفی رپورٹڈ فرام ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ ابن عباس کا کہنا ہے کہ اٹ از اے ویلی نیئر آئلہ. تو آئلہ وہ جگہ ہے، وہاں پر ایک وادی ہے جس کا نام الرقیم ہے. دس واز آلسو سیڈ ان اندر نریشن بائی عطیہ الاوفی اینڈ قتادہ. انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ایک ویلی ہے، یعنی ایک وادی ہے. الضحاک said as for الکہف it is a cave in the valley، کہ وہ ایک گفا ہے جو ان وادی کے اندر ہے. اینڈ الرقیم از دا نیم آف دا ویلی، اور اس وادی کا نام الرقیم ہے. مجاہد said الرقیم refers to their buildings، کہ الرقیم جو ہے وہ ان کے جو بھی مکانات ہوں گے یعنی اس کے بارے میں. ادر said it refers to the valley in which their cave was، یعنی وہ گفا جہاں پر تھی اس ویلی اس وادی کا نام الرقیم ہے. کہ دوسروں نے یہ بھی کہا. عبد الرزاق recorded that ابن عباس رضی اللہ عنہما said about الرقیم، کہ انہوں نے ابن عباس نے الرقیم کے بارے میں کہا. دیکھو الگ الگ جگہ پہ انہوں نے الگ الگ بات کہی ہے. اب یہاں پر دیکھو ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا کہ کعب used to say that it was the town. تو انہوں نے کہا جو کعب ہیں انہوں نے کہا رضی اللہ عنہم کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک شہر ہے. ابن جریج reported that ابن عباس said کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے انہوں نے کہا الرقیم is the mountain، کہ الرقیم جو ہے وہ ایک پہاڑ ہے in which the cave was، جس میں وہ گفا تھی. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ said الرقیم is a tablet of stone، کہ الرقیم جو ہے وہ ایک تختی ہے پتھر کی. on which they wrote the story، جس پر ان کا پورا قصہ لکھا ہوا ہے of the people of the cave، اصحاب الکہف کا. then they placed it at the entrance to the cave، اور اس گفا کے داخل ہونے کی جگہ پر اس تختی کو رکھ دیا گیا. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. Remember when the young men fled for refuge to Al-Kahf، یاد کرو جب وہ جوان لڑکے جو ہے انہوں نے پناہ لی اس غار کے اندر، تب انہوں نے کہا they said our Lord bestow on us mercy from yourself and facilitate for us our affair in the right way. اے ہمارے رب ہم پہ اتار تیری ایسی رحمت عطا کر ہم پر جو تیرے خزانہ خاص میں سے ہو، تیرے پاس سے ہو، اور ہمارے معاملات کو سیدھی راہ پر یعنی کہ پورا کر اس کو. Here Allah tells us about those young men who fled from their people for the sake of their religion. اللہ ہمیں یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو جوان لڑکے ہیں یہ وہاں سے بھاگے تھے اپنی بستی سے، کہ اس وجہ سے کہ وہ جو ان کا دین ہے وہ دین کی خاطر وہاں سے گئے تاکہ ان کے اوپر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، سزائیں نہ دے وہ، کیونکہ فیئرنگ پرسیکیوشن. سو دے فلیڈ ٹیکنگ ریفیوج ان دا کیو آف اے ماؤنٹین، ایک پہاڑ کی گفا کے اندر انہوں نے پناہ لی. اور ایفیسس تو ویسے بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت پہاڑ ہے اور بہت سارے پہاڑ میں گفائیں بہت ہیں، تو ڈھونڈنے کے لیے بندے کو بہت مشکل ہے. Where they hid from their people، وہ اپنے لوگوں سے وہاں پر چھپ گئے تھے. When they entered the cave، تو جب وہ داخل ہوئے اس گفا کے اندر، they asked Allah to show mercy and kindness towards them، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، پکارا کہ اللہ تو ہم پر وہ رحم اور وہ جو تیری مطلب رحمت اور کائنڈنس ہے تیری وہ ہمارے پر کر. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. Our Lord bestow on us mercy from yourself. اے اللہ تیرے خزانہ مطلب فضل کا خزانہ جو ہے تیرا اس میں سے ہم پر خاص رحمت کر تو. And facilitate for us our affair in the right way، اور ہمارے کام کو صحیح طریقے سے انجام دلا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ. Our Lord bestow on us mercy from yourself.
meaning give us your mercy and conceal us from our people. اے اللہ ہم پہ وہ رحمت کر تیری جو تیرے پاس سے خاص ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم پہ وہ رحمت کر اور ہم کو ہمارے ان لوگوں سے تو چھپا دے تاکہ ہم ان کو نہ ملیں. وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا and facilitate for us our affair in the right way. اور جو بھی ہمارے معاملات ہیں اس کو صحیح طریقے سے بخوبی انجام دلا. means direct our matter well. ہمارا جو بھی یہ معاملہ ہے اس کو صحیح طریقے سے تو انجام دلا. that is grant us a good end. اور ہم کو ہمارا جو بالکل یعنی انجام ہے وہ بہت اچھا دلا. as was reported in the hadith. جیسے کہ حدیث میں کہا گیا وَمَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا. اس کا مطلب ہے whatever you have decreed for us. تو نے جو بھی ہمارے لیے قضا کیا ہے یعنی جو بھی ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے make its consequences good. تو اس کا انجام بھی اچھا ہی کرنا. رشدہ. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Therefore we covered up their hearing in the cave for a number of years. تو انہوں نے یہ دعا کی اور ہم نے ان کے کانوں کو ڈھانپ دیا کتنے مطلب سالوں کے لیے، کئی سالوں کے لیے. meaning we caused them to sleep یعنی ہم نے ان کو تھپکی دی، سو گئے، وہ ان کو سلا دیا. when they entered the cave جب وہ داخل ہوئے غار میں تو اللہ نے ان کو ایسی تھپکی دی کانوں پہ کہ وہ لوگ سو گئے. they slept for many years اور وہ سوئے کافی سالوں کے لیے. اللہ نے سوئے ورڈ ہی یوز کیا، سلا دیا ہی کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کو موت دی یا ہم وہ مطلب ان کو سلا دیا. اللہ نے کہا نا ثم بعثناہم then we raised them up. پھر ہم نے ان کو اٹھایا from that slumber اس نیند سے. and one of them went out تو ایک اس میں سے جو ہے وہ باہر گیا اپنے پاس جو بھی اس کے درہمز تھے، سلور کوائنز، وہ لے کر to buy them some food تاکہ ان کو کچھ کھانا خرید کے لائے. as it will be discussed in more detail below. اور یہ اور بھی آگے آیت میں آئے گا، ڈیٹیل میں آئے گا تفصیل کے ساتھ. اللہ سے ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین then we raised them up. پھر ہم نے ان کو اٹھایا that we might test which of the two parties تاکہ ہم ان کو دیکھیں، آزمائیں کہ دونوں گروہ میں سے کون ہے. meaning the two parties who disputed about them کہ دو پارٹی جو ان کے بارے میں مطلب بحثم بحثی کر رہی تھی. احصا لما لبثوا امدا was best at calculating the time period that they tarried کہ ان لوگوں نے وہاں پر غار میں کتنا وقت بتایا اس کی گنتی کرے، کون ہے جو بیسٹ گنتی کرے گا. It was said that this refers to how long they stayed in the cave. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز کے بارے میں ہے یہاں پر معاملہ کہ یہ غار میں کتنا ٹائم رہے، یعنی کتنا پیریڈ، کتنا عرصہ رہے یہ لوگ. یہ ہم کو اللہ آگے آیتوں میں اور ڈیٹیل میں آئے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.